صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رخ مصطفیٰ کو دیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا. کیا بات ہے. اور یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا یہ فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے میری ذات نے نبی سے میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا. اور بڑا خوش نصیب ہوں میں میری خوش نصیبی دیکھو میری خوش نصیبی دیکھو بڑا خوش نصیب ہوں میں میری خوش نصیبی دیکھو شہ انبیاء کے ٹکڑوں شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا.
شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا. بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا. اور میں رہا خلش مظفر در پاک مصطفیٰ پر، میں رہا خلش مظفر در پاک مصطفیٰ پر. میرے جذبے عاشقی نے کہاں گھر بدلنا سیکھا، میرے جذبے عاشقی نے کہاں گھر بدلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا. واہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين: لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. ارشاد ربانی ہے: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر، کسی نفس پر، کسی انسان پر بوجھ اتنا ہی رکھتا ہے جتنا اس کی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کا بوجھ ہر شخص پر اس کی طاقت کے مطابق ہی رکھا ہے. نماز پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو حکم دیا. ہر مسلمان جو عاقل و بالغ ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے پر مکلف کیا، نماز پڑھنے کا مکلف کیا. نماز پڑھنا ہر مسلمان جو عاقل ہے اور بالغ ہے اس پر فرض ہے. نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. ایک وقت کی نماز فرض جو ہے اسے جان بوجھ کر ترک کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، فاسق کہلائے گا. نماز فرض ہے ہر مسلمان عاقل و بالغ پر. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہر مسلمان عاقل و بالغ پر نماز پڑھنا جو فرض کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا بوجھ رکھا ہے ہر مسلمان عاقل و بالغ پر. نماز پڑھنے کی ذمہ داری جو دی ہے
یہ ہے تکلیف شرعی، شریعت کا مکلف کرنا. یہ ایک طرح کا بوجھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بوجھ ہر مسلمان پر رکھا ہے، جو عقل بھی رکھتا ہو، پاگل نہ ہو، جس کی عقل بھی صحت مند ہو، اور جو بالغ ہو چکا ہو، میچور ہو چکا ہو، نابالغ نہ ہو. تو اللہ نے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا، بوجھ رکھا ہر مسلمان پر. یہ بوجھ اس کی طاقت کے مطابق ہے، ہر مسلمان کی طاقت کے مطابق ہے، عین مطابق ہے. ہر مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے. کتنے مسلمان ہیں جو بحمدہ تعالی پابند صوم و صلات ہیں، 5 وقتہ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں روزانہ، لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، اس سے زیادہ کی تعداد میں ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بوجھ جو اللہ نے رکھا ہے انسانوں پر 5 وقتہ نماز، فرض نماز کی پابندی کا، اور صرف فرض نماز کی پابندی ہی کا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض نہیں کیا، بلکہ 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ واجب نماز روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، جسے وتر کہتے ہیں، وتر کی نماز. یہ نماز فرض نہیں ہے، حکم میں تو فرض کی طرح ہی ہے. جس طرح فرض کو پڑھنا چاہیے، فرض کو ترک کرنا گناہ ہے، واجب کو ترک کرنا بھی گناہ ہے. جس طرح فرض کو ادا کرنا ضروری، واجب کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، لیکن درجات میں فرق ہے. فرض ہے، واجب اس کے بعد کا درجہ رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن میں 17 رکعت فرض پڑھنے کا حکم دیا اور 3 رکعت واجب نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو یہ تکلیف شرعی، یہ شریعت کا بوجھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر رکھا ہے، جو عاقل و بالغ ہو. اس بوجھ کو ہر مسلمان برداشت کر سکتا ہے، اس کی طاقت ہے اس بوجھ کو برداشت کرنے کی. اسی طرح ہر مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان بھر کے روزے فرض کیے، خواہ وہ مسلمان غریب ہو یا امیر. نماز اور روزہ یہ 2 ارکان اسلام ایسے ہیں جو غرباء پر بھی فرض ہیں اور امراء پر بھی فرض ہیں، غریبوں پر بھی فرض ہیں، امیروں پر بھی فرض ہیں. تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ 2 امر ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 حکم ایسے ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں. ہر مسلمان عاقل و بالغ ان پر عمل کر سکتا ہے. اسی طرح مالداروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اپنے مال کا 40واں حصہ نکالنا اللہ کے راستے میں. تو اس پر بھی عمل کر سکتا ہے مسلمان، عاقل و بالغ مسلمان. اسی طرح حج کرنا فرض قرار دیا ہے مالداروں پر. جو حضرات استطاعت رکھتے ہیں حج کر سکتے ہیں، اللہ نے انہیں اتنی دولت دی ہے، اتنا روپیہ دیا ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں، اور صحت دی ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں، تو ان پر حج فرض. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہم بجا لا سکتے ہیں. مالدار مسلمان اس حکم پر عمل کر سکتے ہیں. تو اللہ نے جو شریعت میں ہم پر کام فرض کیے ہیں، واجب کیے ہیں، بلکہ سنن مؤکدہ بھی جو ہیں، یہ سب کام ہم بجا لا سکتے ہیں. ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے، ہماری طاقت سے باہر ان پر عمل کرنا نہیں ہے، ہم عمل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر تکلیف شرعی کا جو بوجھ رکھا ہے وہ ان کی طاقت سے باہر نہیں ہے، اس پر وہ عمل کر سکتے ہیں.
عوامر کا معاملہ یہ ہوا. اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجانا